انتظام کیا ہے، اور ایسے صابرین کے لیے ہم نے جو ہے جنت جو ہے خلق کی ہے، جو مصیبتوں کے عالم میں صبر کر کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے زندگی گزار رہے تھے، اب جو ہے اسی کی بارگاہ میں واپس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ میرا یہ پوری زندگی میں نے بتایا کہ اللہ کی ایک امانت ہے، اس امانت میں جو ہے خیانت نہیں کرنا چاہیے، امانت کی حفاظت کی جاتی ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جیسے کسی نے ہمیں امانت دی ہے بالکل ویسے ہی اس کی امانت کو لوٹا دیا جائے۔ یہ امانت جو ہے بے عین ہی لوٹانے کا حکم ہے، اس میں ذرہ برابر کمی یا زیادتی ہو تو یہ جو ہے کمی اور زیادتی یہ ظلم ہے، خیانت کہلاتی ہے۔ بہرحال زندگی اللہ کی امانت ہے، اور اس کے ذریعے اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے، اور ہر چیز میں ہمارا امتحان، جان کے ذریعے امتحان، مال کے ذریعے امتحان، اور اللہ نے نفس کا امتحان لیا ہے، آپ لوگ اولاد کے ذریعے امتحان۔ بہرحال ہمیں امتحانات کے دائرے میں اللہ نے گھیر رکھا ہے، تو بغیر امتحان لیے ہم جو ہے نہیں جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تم مومن ہو یا غیر مومن ہو، تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ یہ تمہارا جب امتحان لیا جائے گا، اور سخت ترین امتحانات ہیں، اگر تم ثابت قدم رہے، تم نے صبر سے کام لیا، تو پھر یقیناً کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور تم کامیاب و کامران رہو گے۔ اگر تم نے گلے اور شکوے کی یہ مصیبتوں میں کہ تم امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے، یہ تمہاری ناکامی کی دلیل ہے۔ ہم یا انبیاء سے امتحان لیا ہے، اولیاء سے امتحان، اور سب سے بڑا امتحان اگر کسی نے لیا ہے تو آل محمد کا امتحان ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ رات بہت کافی ہو چکی ہے، اور یہ نہ ممبر پہ آنے کا وقت ہے، نہ فرش عزا پہ بیٹھ کے سننے کا وقت، ٹھیک ہے؟ یہ وقت جو ہے خیر آرام کا وقت ہے، لیکن جس کے دل میں آل محمد کی ملا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسے تو آنا ہی پڑے گا، اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ختم مندی سے 2:30 بجے ہے۔ بہرحال آج میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، وقت کا تقاضا بھی یہ ہے، اگر آپ تو دور سے آئے ہیں، مولا آپ کو جزائے خیر دے، ہم لوگ تو یہی ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی دور سے ہی آیا ہوں، لیکن فی الوقت تو یہی ہوں، لیکن آپ جو ہے زیادہ ثواب کے حقدار ہیں، کیونکہ آپ بہت دور سے اس آئے چلا کے آ رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے تحیہ کیا کہ ہمیں جینا ہے تو آل محمد کے لیے، مرنا ہے تو بھی آل محمد کی ہی خاطر مرنا ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی کا آغاز بھی اس سے ہوتا ہے، ہماری زندگی کا اختتام بھی آل محمد میں ہی ہوتا ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ زندگی بھر ہمارے لبوں پر علی کے علاوہ کسی کا نام نہ آئے، اور دنیا سے جب جانے لگے جب بھی ہمارے ہونٹوں پہ علی کا نام ہی رہے۔ صلوات پڑھنے محمد کو آل محمد۔ آئیے میں تنقید سے باہر نکل چکا ہوں اور اپنی گفتگو کا کھل کر آغاز کرنے لگا ہوں۔ ایک آیت قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بقرہ سے جو ہے میں پڑھ رہا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خبردار حق کے اوپر باطل کا لباس نہ چڑھانا، حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا، کس کو؟ حق کو۔ آگے آیت کیا کہتی ہے وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپانا بھی نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ حق ہے کیا چیز؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت سے میں نے پڑھ دی، ایک اور آیت پڑھو اسی سورہ کی، ارشاد ہو رہا ہے یہ تو بتانا نہیں پڑے گا نا کہ حق کون ہے، واہ واہ واہ، یہ تو شیعوں کو بتانا نہیں پڑتا ہے نا کہ حق کون ہے، یہ تو واضح ہے نا حق۔ ایک اور آیت سن لیجئے اِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ، قرآن کہتا ہے کچھ فریق ہیں، فرقے فریق لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کچھ فریق ہیں جو حق کو چھپا رہے ہیں۔ اب وہ کون ہے؟ وہ اللہ جانے وہ کون فرقے ہیں جو حق کو چھپا رہے ہیں۔ لیکن آگے آیت کہتی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو الحق مِن رَبِّهِمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے چل کے آیا ہے، اس کے باوجود تم اس حق کو چھپا رہے ہو۔ یہ حق ہے کون؟ اب بھی نہیں پتہ چلا آپ کو؟ بس زیادہ کھول کے نہیں مجھے بولنے پہ مجبور کیجیے، حدیث پیغمبر کی الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر پیغمبر نے کہا اللہم اکرم حق، حق کو ادھر ادھر موڑ دینا، جدھر جدھر علی مڑتا جائے۔ تو پھر اگر 25 سال تک علی خاموش زندگی گزار رہے تھے تو حق باہر نہیں
بات کا خاموش رہا. اب باہر جیسا کاروبار باطل کا ہو رہا تھا. سلام پڑھنے محمد و آل وقت نہیں لوگا تھا کھانا چاہتا. میرے ساتھ آپ رہیے گا. اب آئیے ہم نے کہا نا کہ ہماری زبان پہ ہر وقت علی کا نام رہنا چاہیے. زندہ باد. بغیر علی کے کوئی عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن نے پہلے ہی سورہ اعراف میں اعلان کر دیا, سورہ مبارکہ اعراف کے اندر, کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے حبیب آپ ان رسولوں سے سوال کیجئے, ان نبیوں سے پوچھیے جو آپ سے پہلے گزر گئے ہیں. دیکھیے قرآن کی آیت کا جملہ سنیے گا کیا کہہ رہا ہے قرآن, کیا اللہ کا کلام کیا پیغام دے رہا ہے. وَاسْأَلْ سورہ زخرف کے اندر ارشاد ہو رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میں نے کہا قرآن سے ہٹ کر کوئی گفتگو نہیں ہوگی میری. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے حبیب آپ ان نبیوں سے سوال کیجئے, ان رسولوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے دنیا سے گزر گئے ہیں. کیا سوال پوچھنا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. یہ نبیوں, یہ رسولوں, ہم نے جو تمہیں کتاب عطا کی ہے, ہم نے جو تمہیں نبوتیں دی ہے, یہ کس بنیاد پہ دی ہے, یہ کس بیس پہ دی ہے. اب جو ہے کوئی نبی تو دنیا میں ہے نہیں, آدم ہے نہیں, نوح ہے نہیں, ابراہیم نہیں ہے, موسیٰ موجود نہیں ہے, عیسیٰ ہے نہیں. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان رسولوں سے پوچھ جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں. گزرے ہوئے سے کیا پوچھنا, وہ تو سامنے ہو جب سے پوچھا جائے. قرآن کہہ رہا ہے محمد ان نبیوں سے پوچھو جو گزر گئے ہیں, ہم نے انہیں کتابیں کیوں دی تھی, ہم نے انہیں رسالتیں کیوں دی تھی, ہم نے انہیں نبوتیں کیوں دی ہے. اب آدم تو ہے نہیں, پوچھا کیسے جائے, رسولوں سے پوچھا کیسے جائے, ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ہے نہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ نے, میں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا تفصیل آپ بتائیے, یہ انبیاء ہے نہیں اور اللہ کا رسول پوچھے کیسے. تو میرے امام نے مشورہ کے فرمایا جب میرا نانا محمد شب معراج 5ویں آسمان پہ پہنچا تو وہاں نبیوں کے لیے کرسیاں لگی ہوئی تھی. جب میرا نبی پہنچا تو جبریل امین ایک نور کی کرسی لائے, اس میں میرا نانا بیٹھا اور انبیاء تعظیم محمد میں کھڑے ہو گئے. اب وہاں جبریل نے اس آیت کو نازل کیا تو وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے محمد ان نبیوں سے آپ پوچھئے کہ تمہیں جو ہم نے کتاب دی ہے, ہم نے رسالت دی ہے, یہ نبوت جو دی کیوں دی ہے. تو میرے رسول نے آگے بڑھ کر رسولوں سے سوال کیا تو تمام نبیوں نے کھڑے ہو کر ایک سوال ہو کے کہا ہمیں اللہ نے نبوت اور کتاب اس لیے دی کہ ہمیں سے اللہ نے سب سے پہلے 3 اقرار لیے تھے. پہلا اقرار اپنی توحید کا لیا. اللہ نے کہا اے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں تم پڑھو لا الہ الا اللہ. ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ. پھر ہم سے کہا گیا پڑھو محمد رسول اللہ. ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ. پھر ہم سے اقرار لیا گیا کہ تم پڑھو علی ولی اللہ. پھر ہم نے پڑھا علی ولی اللہ. پھر آواز قدرت آئی اے نبیوں تم نے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تینوں کلموں کا اقرار کر لیا. اب اس کے سلے میں کیونکہ تم نے علی کی ولایت کی گواہی دی ہے, ہم کتاب بھی دے رہے ہیں, ہم تمہیں نبی بھی بنا کے بھیج رہے ہیں. یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کو رسالت کیوں ملی؟ علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے. جب تمہارے باپ آدم کو, جب تمہارے ابا آدم کو بغیر علی کی ولایت کا اقرار کیے نبوت نہیں ملی تو تمہیں جنت کہاں سے مل جائے گی. جب تمہارے باپ آدم کو بغیر علی کی ولایت کے نبوت نہیں ملی تو تمہیں بغیر علی کی ولایت کے جنت کہاں سے مل جائے گی. آدم نے بتایا کہ ہم صفی اللہ کیوں بنے, نوح نے بتایا کہ ہمیں نجی اللہ کیوں بنایا گیا. آدم نے کہا جب ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تو اللہ نے کہا تم صفی اللہ بن گئے. انہوں نے کہا جب ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے آواز دی تم نجی اللہ بن گئے. ابراہیم نے کہا جب ہم نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا تو آواز قدرت آئی اب تم خلیل اللہ بن چکے ہو. عیسیٰ نے کہا جب ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے کہا تم روح اللہ بن گئے. پھر مصطفیٰ نے بھی کہا ہم نے جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تو آیت نے سختی سے آ کے کہا اے میرے رسول
آپ دیکھیں کہ جب امام علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہ شخص آ گیا، آنے کے بعد ہمارے چھٹے امام کے سامنے سر پکڑ کے بیٹھا، افسوس میں ہے۔ مولانا اس کا بازو ہلایا، کیا سوچ ہے؟ افسوس میں؟ جی مولانا، کیا دکھ ہے؟ کوئی غم ہے؟ کہا ہاں مولانا، کوئی غم ہے، ستا رہا ہے، اس لیے میں افسوس میں بیٹھا ہوں۔ مولانا نے کہا کیوں؟ کیا ہے تمہیں وہ غم؟ کہا مولا، میری بیوی جب حاملہ تھی، اس کے شکم میں بچہ تھا، تو میں نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے منت مانی کہ جو بچہ بیٹا پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو میری بیوی نے اس کا نام علی رکھ دیا۔ اور یہ میاں بیوی کا جھگڑا تھا۔ کہتا ہے کہ مولانا میں نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر بیٹا دے دے گا اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ نے دے دیا بیٹا، نام محمد کی برکت سے۔ میری بیوی نے کہا کہ تو نے کیا نام رکھا؟ میں نے کہا محمد۔ اس نے کہا نہیں، یہ نام میں نہیں رکھوں گی۔ پھر میں تو اس کا نام علی رکھتی ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ مولانا نے کہا پھر کیا ہوا؟ مولانا پھر وہ مجھ سے جھگڑنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو نے اس کا نام محمد نہیں رکھا تو تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا تو کیا نکالے گا مجھے؟ اگر تو نے اس کا نام علی نہیں رکھا میں خود ہی میرا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں۔ مولانا نے کہا اچھا تو اس نے کیا نام رکھ دیا اس کا؟ تو مولا میری بیوی جیت گئی، اس نے میرے بیٹے کا نام علی رکھ دیا اور میں محمد پکارتا ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ علی علی کرتے، جب وہ گلیوں سے گزرتا ہے میں محمد ایک بار کہتا ہوں، اذان لگانے کے لیے علی علی کھڑاؤ، علی کھڑاؤ۔ مولا یہ جہاں سے جا رہا علی 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 اس کو پکارتے لوگ، مولا یہ نام تو اس کا علی فیمس ہو گیا، اب کیا کروں بتائیے؟ مولانا تو کیا سوچ رہا ہے؟ مولانا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ منت ماننے کے بعد اگر منتوں کو پورا نہ کیا جائے تو گناہ ہوگا۔ ہاں ہے گناہ، کبھی میں ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے دن کھڑا میں کیا جاؤں اس جھوٹ میں۔ مولانا نے مسکرا کے کہا تیری بیوی نے کیا نام رکھا تھا؟ علی کا، تو نے کہا محمد کا، زیادہ فیمس کس نام سے ہو گیا؟ کہا علی کے نام سے، سارے لوگ علی علی پکارتے ہیں۔ مولانا نے مسکرا کے کہا اما تعلم، تجھے نہیں پتا ان محمدن هو علی وان علی هو محمد، چاہے محمد پکار چاہے علی پکار، علی ہی تو محمد ہے۔ جب جناب ابراہیم نے لٹکا دیا تھا تو یہ لٹکا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو میرے امام نے کہا کہ گھبرا مت، تیری بیوی نے اس کا نام علی رکھ دیا بیٹے کا، کہا مولا فیمس ہو گیا ہے علی کے نام سے، کہا اچھی چیز ہے، ان محمد هو علی وان علی هو محمد، علی ہی تو محمد ہے اور محمد ہی تو علی ہے، اس میں کیا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو مولا اللہ نہیں پوچھے گا، کچھ نہیں پوچھے گا، میں امام ہو کے گیا ہوں، میں محشر میں موجود رہوں گا، اللہ نہیں پوچھے گا۔ اگر اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ تو نے منت مانی جس کا نام محمد کیوں نہیں رکھا، تو کہہ دینا محمد ہی نے تو کہا تھا، میرا پہلا علی محمد، علی بھی محمد، جعفر بھی محمد ہے، سلام میں نے مجھ سے کہا ہے کہ اس سے سمیٹ دیجیے گا سمندر کو بوزے میں، کیا بوزے ہی ڈبا دے سمندر میں؟ وقت تو بہت زیادہ ہے، بوزے ہی ڈوب گیا سمندر میں تو میں کیا کروں؟ مسئلہ ہے نہیں، یہ فضائل پڑھنا آسان تھوڑی ہے۔ تو پھر آپ تیار ہیں یا ختم کر دوں؟
چل دیں. اگر آپ سننا نہیں چاہتے تو پھر میں سنانے جو سننا چاہتا ہوں اسی کو سناتا ہوں. نہیں تو دیکھتا ہوں کہ اگر بچپن میری تقریر سے بور ہو رہا تو ادھر جاتا. میں مرے ہوئے کو نہیں مارتا. ماحول کے تقاضوں کو دیکھ کے پڑھتا ہوں اور بچپن سے میں لکھے پڑھ رہا ہوں. کوئی نئی خطابت نہیں ہے. میں وقت بھی دیکھتا ہوں مجلس کے کہ ماحول بھی دیکھتا ہوں کہ ماحول کیا پڑھنے کا ہے یا نہیں ہے, ٹائم ہے یا نہیں ہے, مجمع راضی ہے یا نہیں راضی ہے تو 2 جملوں میں بات مکمل ہو جاتی ہے. جو بات 1 گھنٹے میں کہی جا سکتی ہے وہ 5 منٹ میں بھی بولی جا سکتی ہے سمیٹ کے. یہ بننے سے بابت ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے اب ہم آپ کا پورا وقت لے جانا. یہ غلط بات. ہم تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ لے کے جانا چاہتے ہیں. وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. وقت بڑا قیمتی ہے. تو چلیے قرآن کی طرف میرے ساتھ سفر کریے. آئیے چلیے. سورہ مبارک ہے کون سا سورہ؟ چلیے پھر جب حق سے شروع کیا تھا تو حق پہ بات ختم ہو جائے ہے نا. تو اب آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. اب جب بھی موت آتی ہے اکیلی نہیں آتی, اس کے ساتھ ایک حق بھی آتا ہے. یہ قرآن فہمی کا شوق جسے ہے وہ گہرائیوں میں اتر جایا کرتے ہیں. قرآن سمجھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. قرآن فہمی کا سمجھنے کا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اکیلی موت نہیں آتی کسی کے سامنے. حق کو سمجھ گیا نا کون ہے حق؟ علی. ماشاءاللہ یہ تو رواں ہے کہ 3:30 بجے رات کو گہری نیند میں جس جگہ کے علی والوں کو پوچھا جائے نیند میں آپ کون ہے, وہ بھلے عقل نہ بولے, دل نہ جاگے. دل سوتا ہے سو جائے, عقل سوتی ہے سو جائے. علی کی محبت میں دل کا بھی اب کوئی کام نہیں رہا. زبان بولے گی کٹ جائے سرجار مگر مانے گی نہیں. علی حق ہے یہ بولے گی. علی یہ قرآن کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے اذا جاءت سکرۃ الموت. جب موت کی سکرات طاری ہوتی ہے کسی میں, سختیاں سکرات یعنی سختی موت, یعنی جب موت کسی مومن کے قریب آتی ہے اکیلی نہیں آتی ہے, وہ بالحق اس کے ساتھ ساتھ کوئی حق بھی ہے. نہیں اکیلی موت نہیں آتی کسی کے سرانے, موت کے ساتھ ساتھ کوئی حق بھی ہے, وہی تشریف لاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. قرآن دیکھیے آل محمد کا چاہنے والا کچھ بھی ہو جاہل نہیں ہو سکتا. میرا عقیدہ ہے. یہ جاہل نہیں ہے قوم, کچھ بھی ہو یہ جاہل نہیں ہوتی قوم. اس لیے کہ اتنی سمجھدار یہ قوم ہے کہ قرآن کو اشاروں میں سمجھ جاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے آگے آگے سمجھنا شروع کرتے رہے. دیکھیے اعزاز سکرۃ الموت. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی موت آتی ہے اکیلی نہیں آتی, وہ بالحق ہے. اس کے ساتھ ایک حق بھی پیچھے پیچھے آتا ہے, اس کے ساتھ ایک حق بھی جمع آتا ہے. اب آگے آیت کا پھر سنیں گے ذالک ما کنت منہ تحید. یہ وہی حق آتا ہے موت کے وقت جس سے دنیا میں لوگ نفرت کرتے ہیں. دنیا میں نفرت کرتے تھے. اب دشمنان علی نے آیت کے آخری ٹکڑے کو بھی موت پہ ٹھوک دیا. یہ موت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لوگ دنیا میں نفرت کرتے تھے. یہ جاہلانہ حرکت ہے. جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں. موت ہے مؤنث, مذکر نہیں ہے. مؤنث مذکر سمجھ میں آ رہا ہے. مؤنث لیڈیز کے لیے بولا جاتا ہے, مذکر کہتے ہیں مرد کو. جب موت کی بات کہی تو جاء نہیں کہا, جاء مرد کے لیے ہوتا ہے. جاءت آئی موت یعنی مؤنث ہے, موت مؤنث ہے. ذالکہ حق کے بعد ذالکہ کا لفظ یعنی یہ حق وہ ہے. ذالکہ ذالکہ عربی میں مرد کے لیے اس میں اشارہ ہے, وہ مرد. عورت کے لیے تلکا وہ عورت. توجہ کریں ذرا سا گرامر ذرا ساتھ دیجیے تو میں جو نئی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بڑا خوبصورت نتیجہ جبھی وہ آپ کو مل پائے گا, ورنہ یہ جو ہے تناقض میں جو ہے گر جائے گا معاملہ. اب دیکھیے شاعر کیا کہہ رہے ہیں, یہ موت کی بات ہو رہی ہے جس سے لوگ دنیا میں نفرت کرتے ہیں. اور آیت کیا کہہ رہی ہے, اکیلی موت نہیں آتی, اس کے ساتھ ایک حق بھی آتا ہے. وہ ذالکہ یہ وہی حق ہے, وہی اشارہ لے کے وہی حق ہے
جس سے لوگ دنیا میں نفرت کرتے تھے، تو جب یہ وہی ہے تو پھر اللہ یہ مرد والا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے جو مرد کے لیے؟ عورت موت تو مؤنث ہے، تو پھر یہاں ملکہ ہونا چاہیے، ذالکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذالکہ کا مطلب کوئی مرد آتا ہے موت کے وقت، اگر موت مراد ہوتی اس سے جس سے دنیا میں لوگ نفرت کرتے ہیں یہ موت ہی ہے، تو یہاں ہوتا جاءت سکرۃ الموت تلک، ایسے ہونا چاہیے عربی گرامر کے اصول کے اعتبار سے۔ سنیے اتنی گہرائی میں تو دشمن علی کا باپ بھی نہیں جا سکتا ہے، جتنا شیعہ قوم پہنچ جاتی اتنی قرآن کی گہرائی میں، اس کو جنم بھی لے لے گی وہ دوسری قومیں قرآن کی اتنی ڈیپنس میں پہنچ ہی نہیں کرتے۔ یہ توفیق پروردگار ہے، یہ محبت اہل محمد ہے۔ ویسے ہی قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے سوائے مطہر کے، پاکیزہ لوگوں کے۔ یہاں چھونے سے مراد ایسے ٹچ کرنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی گہرائی میں کوئی نہیں پہنچے گا مگر وہی جو پاک ہو علی کی ولایت کے بانی سے، جو علی کی ولایت کے بانی سے پاکیزہ ہو، وہی اس کی گہرائی میں پہنچ سکتا ہے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو آیت لیجیے، بڑی مشکل آیت میں نے لے لی ہے، بڑی مشکل آیت۔ اب میرا مشکل تو یہی ہوتا ہے، تو کچھ آیت تو بڑی آسان ہو جاتی ہے سمجھانا، کچھ آیت اتنا مشکل ہوتا ہے سمجھانا، لیکن مجمع پڑھا لکھا ہے اور رات کافی گزر گئی ہے، میں بڑا ہوشیار مجمع، مقدس ترین مجمع میرے سامنے ہے، میں اس مجمع کو خود واہ واہ کرتا ہوں، کیونکہ اتنی رات ہے لوگ اونگتے ہیں، سوتے ہیں، اتنے غور سے سنتے نہیں کسی خطیب کو۔ اب دیکھیے آپ قرآن سن رہے ہیں، وارث قرآن کے بجائے ذات موت، سورہ قاف کہہ رہا موت آئی، سکرۃ الموت اپنی سکرات لے کے آتی ہے، سختیاں، لیکن اکیلی نہیں آتی، پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک حق بھی آتا ہے، اکیلی نہیں موت ہے، ایک حق بھی ہے وہ آتا ہے۔ ذالکہ یہ وہی حق ہے، کیا ما کنت منہ تحید، جس سے لوگ دنیا میں نفرت کرتے تھے، آج علی حق ہے، علی سے لوگ نفرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ منہ بھی مرد کے لیے اور عورت کے لیے منہا ہوتا ہے، منہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، عورت کے لیے منہا، اس سے منہ اس مرد سے، منہا اس عورت سے۔ آیت میں منہا نہیں ہے، منہ ہے، اس کا مطلب آیت بتا رہی ہے موت کے وقت آنے والا کوئی مرد ہے، موت کے وقت آنے والا کوئی مرد ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا فتح کوئی مرد نہیں ہے، کوئی جوان مرد نہیں، الا علی، علی کے نام۔ میں نے کہا کہ اس بستی میں فلاں کے نام کوئی مولوی نہیں ہے یہاں پہ، جس کا مطلب کوئی عالم ہے ہی نہیں، یاد رہتے کہ سوائے ایک کے، ٹھیک ہے؟ علی کے علاوہ کائنات میں کوئی مرد ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے ہاتھ جوڑے کوفے کی طرف، اے امام اولین و آخرین، آپ کے لیے تو جبریل نے یہ قصیدہ اتار دیا، مصرا کوئی مرد نہیں ہے کائنات میں سوائے علی کے۔ مولا ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں، پھر ہم کیا ہیں؟ چلیے چھوڑیے دشمنوں کی بات، ہم کیا ہیں؟ مولا صرف آپ ہی مرد ہیں، تو پھر ہم کیا رہے؟ علی نے کوفے کے منبر سے یہ فکرہ کہا تھا کہ ان الفتى كل الفتى الذين في قلوبهم يرادون، پورا کا پورا مرد کہلانے کا حقدار ہے میرا وہ شیعہ جس کے دل میں میری ولایت اور پورا کا پورا مرد کہلانے کا حقدار ہے میرا وہ شیعہ الذين في قلوبهم يرادون، جن کے سینوں میں ہماری ولایت ہے، وہ پورے کے پورے مرد ہیں۔ نیچے سے سائل نے پوچھا ہوگا مولا تیرے دشمن کیا ہے؟ آواز آئی ان کی داڑھیوں پہ نہ جاؤ، انہم کالمرأۃ الملکیہ، یہ داڑھی والے مرد نہیں ہیں، یہ داڑھی والی عورتیں ہیں۔ کیا عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، ہم نے تو بہت عورتیں دیکھی جن کو داڑھی ہوتی ہے، اور امام زمان علیہ السلام کو جو عورت قتل کرے گی وہ داڑھی والی کی کتابیں دیکھی، بے شک۔ امام نے فرمایا اپنا عدونا فمنہم کالمرأۃ الملکیہ، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں
یہ داڑھی والی عورتیں ہیں، ان کی داڑھی کو دیکھ کے انہیں مرد نہ سمجھ لینا. داڑھی والی عورتیں علی نے بتایا کہ داڑھی والے مرد بھی ہو سکتے ہیں، داڑھی والی عورت بھی ہو سکتی ہے. اب یہ مقدر کی بات ہے، کسی کو عورت بننا اچھا لگتا ہے اور کسی کو مرد بننے والا آتا ہے. جو بولے وہی حلالی ہے. فرمان نبی کا علی، فرمان نبی کا علی، فرمان نبی کا علی. آدم کو سجدہ کیا رہی تیرا باپ ہے کوئی شیعہ نہیں. کربلا میں جا کے دیکھا شیطان پیاسے کا کلیجہ، ارے کانپ اٹھا تھرا کے بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا حیدری. سمیٹ دیا سمندر گزرنا. اب میں بھی جو ہے کل ہی پڑھوں گا، کل ہی پڑھوں گا، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. پڑھیے پڑھیے ہم تو وہاں سے مجلس چھوڑ گئے. اچھا جب چھوڑ کر قربانی لے کر آئے تو ظاہر سی بات ہے صلہ تو ملنا ہی چاہیے. ایک بات سے غلط سلوات پڑھنا. میرا مولا نے پتہ بتا دیا. ٹھیک ہے تو آپ خوش ہیں مرد بننے میں؟ ٹھیک ہے خوشی ہونا چاہیے. علی نے فرمایا، علی نے پہلے کہ ان الفتح کل الفتح، بھرپور مرد ہے وہ، بھرپور مرد کے جانے کا حقدار ہے. کہ والینا جس کے سینے میں ہماری ولایت ہے وہ مرد ہے، جس کے سینے میں ہماری ولایت ہے وہ مرد ہے. وَأَمَّا عَدُوُّنَا كَالْمَرْأَةِ الْمُلْقِيَّةِ، لیکن جو جتنے ہمارے دشمن ہیں جہاں جہاں ہیں وہ داڑھی والی عورت ہے، وہ مرد نہیں ہے. وہ داڑھی والی عورتیں ہیں تو ان کی داڑھیوں پہ نہ جاؤ. بس یہ دیکھو سمجھ جاؤ کہ عورت بغیر داڑھی کے بھی ہوتی ہے اور داڑھی والی بھی ہوتی ہے. یہ دشمن علی کا مقدر ہے، اسے عورت بننا ہی پسند تھا کہ اللہ نے اسے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ یہ عدالت الہی ہے. بے شک بے شک اصول چھوڑ دیجیے، یہ اللہ کی عدالت ہے عدالت. کہ دشمن علی کو عورت کہا، علی نے اپنے دشمن کو اور اپنے چاہنے والے کو مرد کہا. عدالت کا مطلب جانتے ہیں، دو لفظ ہیں، ایک انصاف اور ایک عدالت. انصاف کا مطلب ہے یہ گہرائی میں کہتے ہیں کہ میری تقریریں علمی ہوا کرتی ہیں، جانتے ہیں نا. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے مقدس سننے والوں کو کچھ ایسی علمی چیزیں، علم مواد دے دوں کہ کل کو اسے کام آئے، یہ بدھیاں خود ہی سلجھا لے. ایک لفظ ہے انصاف، ایک لفظ ہے عدل. عدل اس سے عادل بنا، انصاف سے منصف بنا ہے، انصاف کرنے والا، عادل عدل کرنے والا. عام طور پہ ہماری قوم یا تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عدل اور انصاف ایک ہی چیز ہے. نہیں، غلط بات ہے. عدل الگ ہے، انصاف الگ ہے. اب ہم نے دیکھا یہاں ایک مرد بھی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے. ہمارے ہاتھ میں دو ٹافی ہے، ہم نے ایک ٹافی بچے کو دے دیا اور ایک ٹافی بڑے کو دے دیا. یہ ہمارا انصاف ہے، عدل نہیں ہے، انصاف ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا بزرگ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ایک بچہ. ہم نے کہا دونوں کھانا کھا کے جاؤ. ہم نے دیکھا یہ 5 روٹی کھاتے ہیں جو بزرگ صاحب ہے. ہم نے ان کے سامنے 5 روٹی رکھ دی اور بچہ جو 10 سال کا ہے، 8 سال کا، اس کے آگے بھی 5 روٹی رکھ دی. یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے. یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے. ہم نے دیکھا کہ بزرگ 5 روٹی کھاتے تو بزرگ کو 5 دے دیا، بچہ 1 روٹی کھاتا ہے تو ہم نے دیکھا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اسے اتنا ایک ہی روٹی دیا. یہ میرا عدل ہے، یہ میرا عدل ہے. اب یہ انصاف نہیں ہے، عدل. انصاف کا مطلب نصف نصف، آدھا آدھا، برابر برابر کسی کو دے دینا، یہ انصاف ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو دیکھو اس کی حیثیت کیا ہے، وہ چاہتا کتنا ہے، وہ چاہتا کیا ہے اور کتنا چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے. یہ عدل الہی ہے. اللہ نے جب کائنات کو حل کرنا چاہا، ساری زینتوں پہ غور کیا، ساری فطرتوں پہ نظر ڈالی، جس گندے کیچڑ میں دیکھا اس سے تو انسان نہیں بچ سکتا، بدبو آئے گی، اس سے کیڑا بچ سکتا ہے، اس سے بچھو پیدا ہو سکتا ہے. جس تین سے، جس نطفے سے جو بننے کی صلاحیت دیکھی اسے وہی بنا دیا. یہی عدل الہی تھا. اگر فطرت میں مچھر بننے کی صلاحیت تھی اسے ہاتھی نہیں بنا
बनने दिया, वरना ये सुल्ह हो जाता, अगर नहीं होता। जिसमें मच्छर बनने की सलाहियत थी उसे अल्लाह ने मच्छर बनाया, और जिसमें हाथी बनने की सलाहियत थी उस दीनत को हाथी बना दिया। ये हमने इलाही था। जिस दीनत में जिन बनने की सलाहियत थी उसे जिन्नात बनाया, और मिट्टी में इंसान बनने की सलाहियत थी उसे अशरफुल मखलूकात बनाया, और जिसमें गुस्सा बनने की सलाहियत थी उसने गुस्सा बना दिया। जिसमें मर्द बनने की सलाहियत थी उस दीनत से मर्द बनाया। अगर औरत बनाता तो सुल्ह होता, आदिल कहाँ चल जाता, फिर अल्लाह जालिम कहलाता, आदिल नहीं कहलाता। जिसमें रज़ी अल्लाह बनने की सलाहियत थी उसे रज़ी अल्लाह बनाया, जिसमें लानतुल्लाह बनने की सलाहियत थी उसे लानतुल्लाह बनाया। सलावत पर मोहम्मद फिर आप ये ना कहिएगा कि शिब्र को क्यों पैदा किया, यजीद को क्यों खल्क किया। अल्लाह ने वो दीनतें देखी, इस दीनत से शिब्र ही बच सकता, उससे मोमिन क्यों बनाता, जुल्म करता था। अदल इलाही यही कह रहा था, जब शिब्र बनने की इसमें सलाहियत होती इसे ही बना दिया जाए। एक फितरत में इब्लीस बनने की सलाहियत, इब्लीसियत देखी तो मिट्टी खुद चाहती है कि मैं इब्लीस बनूं, तो उसे वही बना दिया। अगर वो न बनाता तो ये जुल्म होता। तो फिर जो है फैसला तो हो गया ना, अदल इलाही यही है। जिसे जन्नत में देखा कि ये फितरतें जन्नत की तरफ मायल है उसे जन्नती बना दिया। जिन नबियतों को देखा कि ये जहन्नम में जाने की तरफ मायल है उन्हें जहन्नमी बनाया। जिन्हें देखा कि ये साहिब किरदार बनने के लायक है उन्हें साहिब किरदार बनाया। जिन दीनतों को देखा कि सलमान बन रही है उन्हें सलमान बना दिया। जिन्हें देखा कि ये अबूजर बन रही है उन दीनतों को अबूजर बनाया, किसी को मिर्जाद बनाया। ये तो मुक़द्दर की बात है। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें पैदा कर दिया, ये न समझना कि तुम्हें आजाद छोड़ दिया है। कितने जन्नती हैं और कितने जहन्नमी हैं हमारे पास, सबकी बंदियतों के साथ नाम अज़ल से मौजूद है। सलावत पढ़े जिसमें मर्द बनने की सलाहियत थी उसे मर्द बना दिया, नवाज। जिसमें अल्लाह ने देखा कि मैं तो जानता हूँ दाढ़ी ने देख दूं, दाढ़ी भी उबाल तब भी ये नहीं मर्द बन सकते। तो मैं चलो अच्छा एक काम करो, दाढ़ी वाली औरत बन जाओ। फिर उन्हें औरत बना दिया। और जो कर रहे हैं तो ये अल्लाह ने फितरतों को देख के खल्क किया है। अब ये मुक़द्दर देखा कि जिनका नसीब है मशीयता उन्हें ये मुक़द्दर में ये लिख दिया, तो जिनके मुक़द्दर में अजीम नेमत नहीं है तो अल्लाह ने जो है उन्हें यहाँ से हटा दिया। इसीलिए हमारे वहाँ अकीदा यही है, उसूल दीन कितने हैं? 5। अव्वल तौहीद, उसके फौरन बाद अदल, फिर नबूवत है, फिर इमामत है, फिर क़यामत है। कितने हैं? 5 है। और उसके बाद उसूल दीन कितने हैं? तौहीद, नबूवत, क़यामत। 20 से अदल गायब है और इमामत गायब है। जो काम की चीज दोनों गायब है। अच्छा है कि तीनों गायब नहीं है। सलावत पढ़े जब देखा कि आदिल ने हमें ऐसा बनाया, आदिल ने काम नहीं मानते तुझे, आदिल को हटा दिया गुस्से होकर। आदिल हटा ही दिया, ना आदिल रहेगा। अच्छा आदिल को इसलिए हटा दिया कि वो आदिल है, जो मालिक तक खड़का है। आदिल का तकाजा है कि वो छीनेगा क़यामत के दिन, उसका हिसाब तो देना है, तो फौरन हटा दिया। अल्लाह आदिल है ही नहीं, तो जब आदिल ही हटा दिया तो फैसला कहाँ से करेगा उन जगहों में? अब 20 से इमामत को भी हटा दिया। सीधे माना तौहीद, नबूवत और क़यामत। तौहीद के बाद फौरन नबूवत है, नबूवत के बाद फौरन क़यामत है। नबूवत चली गई, अभी तक नहीं आ पा रही है क़यामत। हो सकता है जाम में फंस गई हो। नबूवत चली गई तो फौरन क़यामत आना था। तौहीद के बाद फौरन नबूवत, नबूवत चली गई फौरन क़यामत आना था। नबूवत चली गई क़यामत नहीं आ रही, कहीं अटकी है क़यामत। इसका मतलब क़यामत का अटकना है, इस बात की दलील कोई अटकाए हुए है, इसे आने नहीं दे रहा है। उस दरवाजे को इमामत कहा जाता है।
پکڑ کر نعرہ حیدری. دیکھیے مجبور نہ کریے مجھے, وقت بہت, مجھے بھی سونا پوری پھر رات مجھے جاگنی ہے. میں خالی یہی مجلس نہیں پڑھنی ہوتی ہے, بہت مجلسیں ہو جاتی ہے ادھر ادھر جو ہے. کل سنیے گا, کل صحیح ٹائم پہ شروع کریے تو سنیے. 1 گھنٹہ سنیے, آئیے تشریف لگے, 1.5 گھنٹہ سن لیجیے. ابھی 12:30 بجے. ارے تو 12:30 بج گئے کب کو ہمارے. اب ظاہر سی بات ہے, ہم یہاں سے اب جائیں گے, کھانا کھائیں گے, جاتے جاتے 2-2:30 بج جاتا ہے, سوتے سوتے 3 بج جاتا ہے. 1 گھنٹہ سونے میں کیا ہے, پھر اس کے بعد اٹھنا, نماز فجر بھی بچانی ہے. اب بہرحال جو ہے مجلس امام حسین اختصار سے آپ سن لیجیے. کل آپ اپنے وقت میں شروع کریے یا وقت میں نہیں پہنچ جائیے آپ, میں بیٹھ جاؤں گا, پھر آرام سے بس سنیے گا. بہرحال آل محمد کی خوشی اور غم یہ ہماری تقدیر ہے, یہ ہماری خوش نصیبی ہے, یہ ہمارا مقدر ہے. ہمیں جینا ہے انہی کے لیے. میں نے بتایا تھا کہ موت 2 طرح کی ہے, ایک خلافت اور ایک شہادت. ایک مقصد زندگی اور با مقصد زندگی. ایک مقصد زندگی کا مطلب انہیں چھوڑ کے جینا کوئی لطف نہیں ہے زندگی میں. انہیں چھوڑ کے جینا بے مقصد زندگی ہے. ان کو حاصل کر کے پا کے پھر جینا یہ با مقصد زندگی ہے. انہیں چھوڑ کے مرو گے تو مرو گے نہیں, ہلاک ہو جاؤ گے. انہیں پا کے مرو گے تو مرو گے نہیں, شہید کہہ جاؤ گے. آج شب چہرم محرم آ گئی ہے, کچھ ہے آدھی محرم گزر رہی ہے, ٹھیک ہے, 4 محرم آ چکی ہے. ہمارا مقصد ہے کہ شہزادی جو جنت چھوڑ کر ٹوٹے ہوئے پہلو پہ ہاتھ رکھ جاتی ہے اور ایک ہاتھ میں رومال لے کے کس امید میں آتی ہے, حسین سے کہہ کے چلتی ہے کہ میرے لال میں جا رہی ہوں, تیرے ازدار رات کافی گزر گئی ہے, تیرے مسائل پر رو رہے ہیں, تیری مظلومیت کا ماتم کر رہے ہیں, تیرے لال میں رومال لے کے جا رہی ہوں, شاید آنسوؤں کے چند قطروں کا نذرانہ تیرے ازدار میرے رومال میں ڈال دے اور میں ان آنسوؤں کے مرہم کو تیرے زخموں میں لا کے لگا دوں. حسین شاید تیرا زخم ٹھیک ہو جائے. اس کے رومال میں نظر رہے, وہ 2 قطرہ آنسو چاہتی ہے اس سے, وہ نہ جانے کہاں کہاں عذابخانوں میں جاتی ہے, ایک وقت میں نہ جانے کتنے عذابخانوں میں جاتی ہے. اسے جانتے ہیں نا 4 محرم آ گئی, کن کن کے مسائل پڑھے جائیں, کن کن کے مسائل پڑھے. اس عزاداری کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں عزاداروں نے دی ہے. آج تک حسین کا عزادار اپنا خون دے رہا ہے حسین کی مجلس کو. یہ مجلس خون عزادار امام حسین سے زندہ ہے, یہ کارواں خون عزادار میں جو ہے چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کوفے میں ایک نوجوان ہے, شادی ہو گئی, 2 بچے چھوٹے چھوٹے. ہر سال جب محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہوتا, لمبے چوڑے مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہو, بس اختصار سے کام لینے کا عادی ہو. بس اس عزادار کو اصول یہ تھا, جب بھی ماہ محرم آتا تھا, چاند دیکھتا تھا, گھر میں ماشاءاللہ بچھاتا تھا, بازار سے تبرک لے کر آتا تھا, تبرک رکھ دیتا تھا اور گلی میں نکلتا تھا. ایک دروازہ کھٹکھٹا کے, لوگوں آؤ میرے گھر مجلس حسین برپا ہو گئی ہے, آؤ میرے گھر حسین کی عزت ایسا بچ گئی ہے. سارے مومنین آتے اور مجلس ہوتی, کافی دیر تک تبرک بڑھتا, مومنین چلے جاتے. ایک برس ایسا آیا کہ 2 دن رہ گئے محرم کے, اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, 1 روپیہ نہیں, مزدوری کرتا ہے, کھاتا ہے. اور ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ محرم کے 2 روز رہ گئے, ابھی تک کوئی پیسوں کا انتظام نہیں ہو پایا ہے, کیسے مجلس ہوگی, کہاں سے تبرک آئے گا. اس سال لگتا ہے ہم اپنے مولا کی صفحے ایسا نہیں بچھا پائیں گے پیسوں کی وجہ سے. ایک مرتبہ بیوی نے کہا کام کرو, تم جاؤ بغداد کے پل پہ کھڑے ہو کر جاؤ, وہاں تلاش کرو. یہ بغداد کے بچڑے کے پل پہ آیا, آنے کے بعد ایک آواز لگاتے, لوگوں مجھ سے پورا دن محنت کروا لو, صرف آدھے دن کی محنت دے دو, پورا دن محنت کروا لو, آدھے دن کے صرف پیسے دے دو, مجھے اپنے جینے کے لیے نہیں چاہیے, میرے آقا حسین کے تبرک کے لیے پیسہ چاہیے. یہ مومن 2 دن بچنے کے پل پہ گیا اور پورا دن میلہ دیتا رہا. کوئی ہے مجھ سے پورا دن خدمت لے اور آدھے دن کی محنت کا صلہ مجھے دے دے. 2 دن گزر گئے, کوئی نہ ملا, اسے کام پر رکھ لیتا, مزدوری پہ رکھ لیتا. ایک مرتبہ چاند رات آ گئی, صبح نمودار ہوئی, آج محرم کا چاند نکلنے والا ہے, صبح آ گئی چاند رات کی. گھر آیا, بولا کیا کرو, پل پہ جا کر مزدوری کیوں تلاش کرو, 2 دن تو کھڑا کھڑا صبح سے شام تک تھک گیا,
कोई नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिली। सर पकड़ के रो रहा था, आंखों में आंसू थे, आंखें भर गई थी आंसुओं से। सौजा गुजरे से देख रही थी, वो तड़प के बाहर आई, शौहर के कांधे पे हाथ रखा। तो क्या है मेरे वारिस, क्यों उदास बैठे हो, क्या कोई बात हो गई है? कहा हाँ। क्या हुआ है? तो तुम्हें नहीं पता आज चांद रात है, कोई पैसा नहीं है मेरे पास, मौला हुसैन की मर्यादा कैसे बिछाऊंगा? तबर्रुक हुसैन के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है, परेशान ना हो तो क्या करूं? चूंकि बड़ी मन्नतों से हुसैन की 2 बच्चे अल्लाह ने इसे दिए। सौजा ने हाथ पकड़ा, चलो गुजरे में लाई, 2 नन्हे नन्हे बच्चे सो रहे थे, बड़े छोटे छोटे बच्चे थे, 9 और 10 साल के 2 बच्चे थे। एक बार शौहर से कहा, ये बच्चे किसने दिए हैं, ये बच्चे किसने दिए हैं? तो मौला हुसैन ने दिए हैं। तो जिसने दिए हैं उन्हीं के नाम पर इन्हें कुर्बान कर दो, उन्हीं के नाम में इन्हें ले जाकर बाजार में बेच दो और उन्हीं पैसों से उसी हुसैन की मजलिस का तबर्रुक लेकर आओ। ये दोनों बच्चों को लेकर चला, रोती हुई आंखें हैं, बसरे के पुल में आके खड़ा होकर कहता है, कोई है? ये दोनों गुलाम खरीदने वाला? 2 महीने गुजर गई, कोई नहीं आया। शाम हो गई, का कोई है? बस थोड़े पैसे दे दे और ये दोनों गुलाम लेके चला जाए। कोई नहीं आया। करबला से हुसैन देख रहे थे, हुसैन जन्नतुल बकी पहुंचे माँ के पास। कहा, अम्मा आप देख रही है, मेरी अज़ा के लिए 2 बच्चे थे, अज़ादार बिक रहे हैं, मेरे नाम पे बिकने को तैयार है, अम्मा क्या करूं? कहा, हुसैन कोई ऐर खरीद लेगा, उससे बेहतर तू ही ने खरीद के लेगा। बस तारीख कहती है, इस जवान ने देखा कि एक बगदाद की तरफ से घोड़ा दौड़ाता हुआ, चेहरे पे निकाब चली हुई है, बड़ी तेज रफ्तार से सवार चला रहा है। आने के बाद उसने घोड़े को रोक के कहा, ये जवान गुलाम बेचना चाहता है, कहीं मैं गुलाम ले जाऊंगा, कितने पैसे चाहिए? तब बस उतने चाहिए जितने मुझे तबर्रुक की जरूरत है, बस कर ले, जितना चाहिए ले लेगा, नहीं बस तबर्रुक हुसैन के लिए पैसे चाहिए। उसने पैसे दिए, सवार ने ये लेकर बाजार आया, तबर्रुक हुसैन खरीदा, घर आया और शेखा बिछा दी और तबर्रुक को रखा, महल्ले में घर घर गया, आओ सफे ऐसा बिछ गई है, हमने तबर्रुक का इंतजाम कर दिया है, आओ मेरे आका हुसैन की मस्जिद में चलो। सारे मोमिनीन आ गए, सारे मोमिनीन जब इकट्ठा हो गए, बड़ी शान की मजलिस हुई, बड़े शान का मर्सिया हुआ, बड़े शान का मसाइब हुआ। उसके बाद मातमियों ने मातम करना शुरू किया, मातम करते रहे सारे लोग। गुजरे से उन दोनों बच्चों की माँ बड़ी हसरत से मातमियों के चेहरों को देख रही थी और देखते देखते मताशीख मार के रोई। शौहर थोड़ा हुआ गुजरे में गया, अज़ादार चले गए, तबर्रुक मार दिया, अज़ादार चले गए। एक बाबा ये सौजा के पास आया गुजरे में, तो क्या बात है? तो बच्चों की याद आ रही है, अगर रोने की माँ तो तूने नाम में हुसैन पे भेजा क्यों? जब रो रही हो उनके लिए भेजा क्यों? तब बच्चों के लिए मैं नहीं रो रही हूँ। तो फिर ये मातमी मातम कर रहे थे, मैंने देखा कि हसनान मेरे बच्चे इस मसले पे सारा जगह खड़े होकर बड़ी शान से मेरे मौला हुसैन का मातम कर रहे थे। आज मेरी आंखें उन दोनों मासूमों के मातम को ढूंढ रही है, आज तो मातमी कम नजर आए, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए मुझे उनकी याद का सताने लगी, मैं चीख मार गई। अभी ये बातें कर रही थी, इतने में दरवाजे से दस्तक भाग हुआ। शौहर कहता जा देख कौन है दरवाजे पे। अब जो सौजा ने दरवाजा खोला, क्या देखा काला कुर्ता ओढ़े हुए